یہ FIR ختم نہ کی گئی تو سزا کے لیے تیار ہو جائے پھر. ہمیں سیاسی وابستگوں سے بڑھ کر مل کر پاکستان کے لیے کام کرنا پڑے گا. جو جج، جو سیاسی کارکن، جو سیاسی لیڈر ہمارے اس آئین کا احترام کرتا ہے اس کو ہم سلوٹ کرتے ہیں. میرا لیڈر آج جیلی FIR میں جیل میں ڈالا گیا ہے. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اسپیکر یہاں فارم 45 جو ہے وہ دیکھنا شروع کر دیں. KPJ میں یہ بات نہیں کرتے، وہاں بھی تو ہاؤس انکمپلیٹ ہے، وہاں پہ تو کچھ نظر نہیں آتا. اگر فارم 45 کا نہیں ہے تو وہ اسٹرینجر ہے، ان کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے. ہم لوگ آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. کام تو آگے چل رہا ہے کیونکہ اسمبلی میں آج اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن بھی ہو گیا. سردار ایاز صادق صاحب اسپیکر قومی اسمبلی ایک بار پھر بن گئے. اسی طرح سے علی امین خان گنڈا پور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بن گئے اور انہوں نے یہ بھی خبردار کر دیا پولیس کو کہ 9 مئی کی جو بقول ان کے ناجائز FIRs ہیں ان کو 7 دن کے اندر اندر اگر پولیس نے خود ختم نہیں کیا تو پھر وہ سزا کے لیے تیار ہو جائیں. MKM اور مسلم لیگ نون کے درمیان باقاعدہ ایگریمنٹ ہوا کہ ایک آئینی ترمیم آئے گی جس کے تحت 140A پر عمل درآمد ہوگا، یعنی جو لوکل باڈیز ہیں ان کو باقاعدہ فعال کیا جائے گا. اور MKM تو چاہتی ہے کہ جو مرکز سے صوبے کو پیسے ملتے ہیں وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تک جائیں. سرفراز بگٹی صاحب بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بن جائیں گے. سوال تو پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وفاقی حکومت بھی بن رہی ہے، کیونکہ 3 کو وزیر اعظم کا الیکشن ہو جائے گا، اتوار والا دن ہے، حکومت بننی چاہیے، بہت عرصہ ہو گیا منتخب حکومت نہیں ہے پاکستان میں. تو جب یہ صوبوں میں اور مرکز میں حکومتیں بن جائیں گی تو کیا عوام کے کام ہوں گے؟ علی امین خان گنڈا پور آج FIRs کی تو بات ان کے ذہن میں رہ گئی، لیکن میں ضرور یہ بات پوچھوں گا کہ عوامی مسائل کے حل یا عوام کے لیے بھی کوئی آج خوشخبری تھی ان کی پہلی تقریر میں. ہم ملکی معاملات پر بات کریں گے. مہمانوں کا میں آج تعارف کرا دیتا ہوں. ہمارے روبرو ہیں اسلام آبادی اسٹوڈیو میں سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب، بہت شکریہ، PTI کے مرکزی رہنما ہیں. اور ناظرین اس وقت یہ PTI کا نام لیتے رہیں جب بہت سارے لوگ ڈرتے تھے PTI والے، لہذا اسپیشل تھینکس، آپ تشریف لے آئے. جناب قادر خان مندوخیل صاحب پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں، بہت شکریہ قادر خان مندوخیل صاحب، آپ نے وقت دیا. جناب رانا احسان افضل صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، شکریہ رانا صاحب، آپ نے وقت دیا. ڈاکٹر صاحب، جو میں بات کر رہا تھا وہی میرا سوال ہے کہ علی امین خان گنڈا پور آج منتخب ہو گئے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے. وہ آزاد حیثیت میں منتخب ہوئے ہیں لیکن obviously وہ PTI کے رہنما ہیں. انہوں نے پہلے ہی دن کہا کہ جی 9 مئی کے جو FIRs ہیں اگر وہ ختم نہیں کی گئیں تو پولیس والے 1 ہفتے کے اندر اندر سزا کے لیے تیار ہو جائیں. یعنی آتے ہی دھمکی آمیز گفتگو، کوئی عوامی بہبود کا بڑا منصوبہ یا کوئی ایسا انہوں نے اعلان نہیں کیا، وہی FIRs اور پولیس کو دھمکیاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس طرح ہے کہ علی امین نے صرف FIR کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے صحت کارڈ کا بھی ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہماری حکومت میں نہ کوئی رشوت لینے والا ہو نہ کوئی رشوت دینے والا ہو. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم وہ سارے پروجیکٹ کریں گے جو غریبوں کے لیے ہیں. ویسے رشوت والی معذرت کے ساتھ 10 سال تو آپ کی حکومت رہی ہے صوبے میں، اب بھی رشوت لینے والا بھی ہے دینے والا بھی ہے. پھر اس طرح ہے کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں لوگ کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتے ہیں اور کام کرنے کی رشوت لیتے ہیں. آپ کا جائز کام بھی بغیر رشوت کے نہیں ہوتا. رہی بات FIR کی، انہوں نے اپنا کہا کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور پتہ نہیں کن کن شہروں میں میرے خلاف FIR کٹ گئی جو کہ جھوٹ پر مبنی تھی. تو وہ FIR جو جھوٹ پر مبنی ہو وہ واپس لے لو. اور بڑی فیئر بات ہے یہ. میں آپ کے خلاف FIR کاٹ دوں، آپ ادھر بیٹھے ہو، میں کہوں کہ ٹانک میں آپ نے یہ کام کیا ہے، آپ چھڑوا لو نا اپنی جان. اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی. FIR ختم ہونا
بیسیکلی تو ایک عدالتی عمل آ گیا نا, جوڈیشل پروسیس آ گیا, بجائے اس کے کہ پولیس کو دھمکیاں دی جائیں. دیکھیں یہ خالی عدالتی نہیں ہے, یہ ایڈمنسٹریٹو ہے. پولیس والے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کہا یہ غلط ایف آئی آر کاٹی ہے, جنہوں نے خود کاٹی ہے وہ تو غلط کاٹی ہے نا, ان کو پتہ ہے انہوں نے غلط کاٹی ہے, ان کو پتہ ہے انہوں نے غلط کاٹی ہے. دیکھیں پاکستان میں تھانے کا کلچر کیا ہے, میں پاورفل بندہ ہوں, میں آپ کے خلاف ایف آئی آر کٹوا سکتا ہوں. آپ پاورفل نہیں ہیں, آپ میری غلط بات پہ بھی آپ میرے خلاف ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتے. چلے میں ذرا قادر خان مندوخیل صاحب کی میں رائے لے لوں. میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کا گلا بھی خراب تھا, آپ تشریف لے آئے. قادر خان صاحب, یہ آپ کو عجیب نہیں لگتا کہ وزیر اعلیٰ آج منتخب ہوئے اور وہ کسی عوامی مسائل کو ایڈریس کرنے کی بجائے, سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں صوبے میں, بارش ہے صوبے میں اور مسائل ہیں, وہ اپنی قیادت کو رہا کروانے, جیلوں سے باہر نکالنے پہ ہی زور دے رہے ہیں سارا؟ بہت شکریہ فراچہ صاحب. سب سے پہلے تو علی امن گنڈاپور صاحب نے اپنی 10 سالہ حکومتوں کو چارج شیٹ دے دیا, یعنی 10 سال کے رشوت کا بازار گرم تھا, لینے اور دینے والے دونوں اس وقت جنتی تھے, آج سے جانمی ہو گئے. تو پہلی بات تو خود ہی اپنی حکومت, یہ نہیں کہ کوئی مسلم لیگون کا یا جمعیت کا یا پیپلز پارٹی کی حکومتوں کے بارے میں کہہ رہے تھے, نمبر 1 بات. دوسری بات, جو انہوں نے پولیس کو دھمکی دی ہے, یہی بیان جو ہے نا ان کے گلے میں فٹ ہوگا, اور گلے میں ایسا فٹ ہوگا, گلے میں فٹ ایسا ہوگا کہ اگر ابھی کوئی جھوٹا مقدمہ بھی ہو تو عدالت میں پروسیکیوشن اور خود جج صاحب اس بیان کو مد نظر رکھتے ہوئے شک کی نظر سے دیکھے گا اس کو, کہ چونکہ علی امین گنڈاپور صاحب نے دھمکی دی ہے لہٰذا پولیس نے یہ اس خوف سے ختم کیا ہوگا. تو میرے حساب سے کوئی قانون کا طالب علم ہوتا یا کسی سے مشورہ کرتا تو ایسا بیان سرعام دینا نہیں چاہیے. آپ اندرونی طور پہ بھلے آپ یقیناً پولیس پہ پریشر ڈالتے, آپ انتظامیہ پہ پریشر ڈالتے, ظاہری باتیں ساری حکومت آپ کی ہے, جو مرضی کر لو, مگر اس طرح اسمبلی کے فلور پہ بیان دے کے آپ نے خود ہی ان جو جھوٹے کیس تھے ان کو بھی مشکوک بنا دیے میرے حساب سے. دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب نے پورا پختونخوا میں جب علی امین گنڈاپور صاحب کو منتخب کیا تو اس وقت بھی یہ سوچا جا رہا تھا, اس وقت بھی آپ سب کی اور ہماری رائے یہ تھی کہ یہ بندہ سموتھلی صوبہ نہیں چلائے گا. اس نے نہ صرف پولیس کو دھمکی دی ہے بلکہ جو فورن کمپنی ہے, جو انویسٹر ہے, ان کو بھی دھمکی دی ہے, بلکہ وفاقی اداروں کو بھی دھمکی دی ہے کہ یہاں جو مائنز اور منرلز کی جو چیزیں ہیں وہ آپ ہمیں ٹیکس دیں گے. پتہ نہیں کون سا ٹیکس مانگ رہے, ایک طرف تو رشوت لینے اور دینے والا جانبی ہے, یہ کون سا ٹیکس لے گا. یقیناً جو اگر وہ کام کر رہا ہے اس وقت تو وہ جو شیڈیول ہے یا جو ٹیکس ہے یا جو بھی ان کا ایک ایگریمنٹ جو ہوا ہوگا اس کے متحد تو وہ دے گا. لیکن اب چاروں طرف اس کی ساری جو تقریر ہے وہ دھمکی پر. لیکن مندوخیل صاحب ان کا فوکس 9 مئی پہ ہے اور وہ کہہ رہے ہیں جو ناجائز ایف آئی آر کاٹی گئی ہیں. سینیٹر صاحب نے اس کی مثال بھی دی کہ بندہ ڈے خان میں بیٹھا ہے, ایف آئی آر اس کی کوئٹہ میں اگر کاٹی گئی ہے. دیکھیں بندہ ڈی خان میں موجود ہو تو ایف آئی آر کوئٹہ میں کیا افغانستان میں بھی کاٹی جا سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ایک سیکشن ہے 109 اچھا جس کی وہاں پہ یہ کام ہوا ہے سارا, تو وہ بھی شمار کیا جاتا ہے. ایک بندہ ٹیلی فون پہ کسی کو گائیڈ کرا ہوگا یا کسی کو ہدایت دے رہا ہوگا کہ یہ کام کرو تو یہ ایف آئی آر نہیں کٹے گی. تو یہ جو فزیکل جو پریزنس آپ بتا رہے ہو نا, یہ ان ملزمان کے اوپر ہے جو باقاعدہ اس کو شو کیا ہوگا. گاٹ یور پوائنٹ. آپ نے اچھا کیا. جو جھوٹے مقدمات تھے وہ تو ویسے تفتیش میں ختم ہو جائیں گے. آپ نے اچھا کیا, آپ نے وضاحت کر دی اس نقطے کی, اچھا کیا وضاحت کر دی اس نقطے کی. ادھر رکیے گا رانا احسان افضل صاحب, میں یہی سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ 9 مئی جب ہوا تو آپ کی حکومت تھی, پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی رہی, کیسز چل رہے تھے, معاملہ سپریم کورٹ تک بھی گیا ملٹری کورٹس کی کانسٹیٹیوشن کے بارے میں. لیکن آج علی امین خان گنڈاپور جو بات کر رہے ہیں وہ وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں. میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ مفاد عامہ کے حوالے سے کوئی اعلان کرتے, کوئی پروگرام کا اعلان کرتے, بتاتے کہ ہماری 10 سال کی حکومت نے یہ کام کیا ہے. وہ بالکل اسی کانفرنٹریشنل پاتھ پہ ہمیں کیوں نظر آئے پھر؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ شوکت صاحب آپ نے غلط امید غلط جماعت سے لگا لی. اس جماعت کی تاریخ ہے اور اس کی بڑی جو ہے وہ کہہ لیں کہ اب اس کی تاریخ سائفر سے شروع ہوتی ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ 9 مئی کا آپ نے ذکر کیا, پھر میر جعفر میر صادق سے, پھر IMF کو جو ہے وہ خط لکھنے سے شروع ہوتی ہے اس کی تاریخ جو ہے. تو جہاں جہاں آپ دیکھیں گے پیچھے مڑ کے PTI نے چاہے دھرنے دیے ہوں, وہاں سول ڈس اوبیڈینس کی بات کی, تو یہ جماعت جو ہے اس کا ایجنڈا ہی کوئی اور ہے. اس کا ایجنڈا پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے, اس کا ایجنڈا معاشی ترقی نہیں ہے, اس کا ایجنڈا پولرائزیشن ہے. اس کا ایجنڈا یہ ہے کہ ملک کے اندر اگر ان کی حکمرانی نہیں ہوگی تو یہ کسی کی نہیں ہونے دیں گے اور کسی کو پراپر طریقے سے نہیں چلنے دیں گے. تو یہ جو ہے PTI کا ایجنڈا, اور یہ آج نظر آ گیا نا کہ ایک ان کو صوبہ ملا تھا, یہ کوئی پازیٹیو بات کر سکتے تھے, یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمیں مل کے چلنے کی ضرورت ہے, یہ اپیل کر سکتے تھے کہ جو ہمارے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی, جو ان کو لگتا ہے یا ان کو کہ جو بھی ان کا موقف ہے کہ یہ سب کچھ ہوا لیکن ہم پھر بھی ساروں کے ساتھ چلیں گے, اور ایک پازیٹیو میسج دے سکتے تھے, لیکن انہوں نے نہیں دیا. اور یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آگے بھی ان کا جو ڈسکورس ہوگا پولیٹیکل وہ کیا ہوگا. ہمیں تو پہلے سے دیکھیں, ہماری تو خواہش ہے کہ جس طرح کے ملک کے اندر مسائل ہیں وہاں ریاستی ادارے, حکومت, اپوزیشن مل کے چلے. لیکن اچھا رانا صاحب, یہ جو مل کر چلنے والی بات ہے, میں اس پہ آتا ہوں, میرے پاس پورا سیگمنٹ ہے. ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو 140A کی پر عمل درآمد کے حوالے سے MKM اور نون لیگ کے درمیان آج باقاعدہ ایک معاہدہ طے پا گیا ہے. آئین میں تو یہی لکھا ہے کہ جو لوکل گورنمنٹس ہیں وہ امپاور ہوں گی اور منتخب نمائندوں کے ذریعے جو بیسک سیاسی, انتظامی اور مالی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی دیے جائیں گے. میں قادر خان مندوخیل صاحب پر یہ سوال چھوڑتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور خاص طور پر وہ کراچی میں بیٹھے ہیں, وہ کیا سوچتے ہیں. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. مندوخیل صاحب, آج نون لیگ اور MKM کے درمیان معاہدہ ہوا. MKM مان گئی جو پہلے نہیں مان رہے تھے اتحاد میں شامل ہونے کے لیے. آپ کیا سوچتے ہیں, یہ مقامی حکومتوں کو اختیار دیا جا رہا ہے پورے ملک کے لیے, اگر 140A عمل درآمد ہوتا ہے تو سب کو فائدہ ہوگا, لاڑکانے والوں کا بھی فائدہ ہوگا, جیکب آباد والوں کا بھی فائدہ ہوگا, شہداد کوٹ کا بھی فائدہ ہوگا, ٹھٹھا بدین, مورو دادو, سب کا فائدہ ہوگا. جی پراچا صاحب, پہلی بات تو یہ کہ اس معاہدے کے بارے میں پیپلز پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. اچھا. نہ پیپلز پارٹی کو. دوسری بات یہ کہ ایسا معاہدہ وہ پچھلے PDM کی 16 مہینے کی حکومت میں بھی کر چکے ہیں. اب MKM کیا کرتی ہے, انہوں نے تو زبردستی حکومت کے ساتھ چپکنا ہے. اب چپکنے کے لیے اپنے کارکنوں کو, اپنے لوگوں کو بھی مطمئن کرنا ہے کہ آخر اس نے کیوں چپکنا ہے حکومت کے ساتھ. تو اس حوالے سے یہ انہوں نے ایک, میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک پھر دوباری رام کہانی نکالی ہے. اب آپ خود مجھے بتا دیں کہ صوبائی حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہوگا, وفاق ڈائریکٹ ضلع کو دے گا فنڈ. آپ مجھے بتاؤ وہ صوبائی حکومت پھر کہاں رہے گی؟ اور پھر اس کے بعد اگر 18ویں ترمیم کی بات کریں تو یہ اس کے اندر مداخلت نہیں ہے. اگر یہ بلدیاتی جو نظام ہے یا جو قانون ہے ہر صوبے کا, اس کے اندر مداخلت نہیں ہے, تو میں یہ سمجھوں. اور دوسری بات یہ کہ یہ ساری چیزیں پیپلز پارٹی کے بغیر تو نہیں ہو سکتی ہے. نون لیگ کو بھی پتہ ہے, MKM کو پتہ ہے, کیونکہ ان دونوں کو ملا کے بھی وہ میجارٹی نہ تو حکومت بن سکتی ہے, نہ وزیر اعظم بن سکتا ہے, نہ اس کا کوئی اور فنکشن کام کرتے, نہ کوئی بل پاس ہو سکتا ہے. تو یقیناً اس میں پیپلز پارٹی کی رضامندی ضروری ہوگی. اب چونکہ ان کا معاہدہ ہوا ہے, ابھی منظر عام پہ آہستہ آہستہ آئیں گے, اور یہ جب بل پیش کریں گے اسمبلی میں تو اس وقت پیپلز پارٹی ضرور اس کے اوپر غور کرے گی کہ آیا یہ 18ویں ترمیم کی خلاف ورزی تو نہیں ہے, آیا یہ صوبائی حکومتوں کے اندر مداخلت تو نہیں ہے, آیا اس ایکٹ کے بعد صوبائی حکومت کہاں کھڑی ہوگی. یہ سارے سوال کے اوپر غور ضرور ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب, یہ دیکھیں نا, بظاہر تو یہ ایک انتہائی ایسا اقدام ہے کہ 250 ملین والا ملک, اگر اس میں گراس روٹ لیول تک اگر امپاور کر دیا جاتا ہے, ایڈمنسٹریٹو بھی, مالی بھی, سیاسی بھی, آپ کیا سوچتے ہیں؟
دیکھیں ایکچولی تو یہ ایسنس ہے 18th امینڈمنٹ کی کہ ڈیولوشن آف پاور ٹو دا گراس روٹ، یہ ایسنس ہے. ٹھیک ہے. اب پیپلز پارٹی والوں نے اس کو لمٹ کر دیا ہے پروونس تک، نیچے نہیں جانے دے رہے، کیونکہ جتنا نیچے جائے گا اتنی چوری کم ہوگی، تو یہ چاہتے اوپر ہے کہ چوری بڑی ہو. میرے لحاظ سے یہ ہے کہ ایم کیو ایم اور نون لیگ ان کو فیس سیونگ چاہیے تھی. نون کو بھی پتہ ہے 2/3 میجورٹی نہیں ہے، ایم کیو ایم کو بھی پتہ ہے 2/3 میجورٹی نہیں ہے، پیپلز پارٹی کو بھی پتہ ہے 2/3 میجورٹی نہیں ہے. انہوں نے کسی طریقے سے نہیں جی، یہ مل بیٹھ کے کھانے کا پروگرام ہے. مجھے بھی لے آؤ، میرا یہ کر دو، اینڈ میں جب میں ڈالوں گا کہنا یار 2/3 میجورٹی نہیں، کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن مجھے بٹھا دو اپنے ساتھ، میں نے بھی کھانا ہے، آؤ جی تم بھی آؤ کھاؤ. ایک بکرے کو ذبح کرنا ہے، ایک بکرے کو ذبح کرنا ہے. میں کھانے پینے والی بات سے ہٹ کے دیکھیں نا، مندوخیل صاحب نے بڑا اہم کوسچن ریز کیا ہے کہ پھر صوبہ کدھر جائے گا، صوبائی حکومت کہاں جائے گی؟ اگر مرکز براہ راست جاتا ہے ڈسٹرکٹ تک تو پھر صوبائی حکومت کا کیا ضرورت کیا ہے؟ پھر دیکھیں اس طرح ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ مرکز ہے، مرکز کے نیچے صوبے ہیں، صوبوں کے نیچے جو ہے لوکل باڈیز ہیں. ٹھیک ہے نا، لوکل باڈیز یہ سارا کام کراتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر جب یہاں سے 1 ارب روپے جائے گا صوبے میں، لیٹس سے 30 کروڑ جائے گا، 30 کروڑ جب آگے جائے گا کروڑ ہو جائے گا. تو جب وہ جس ضلع میں جائے گا، جس چھوٹی جگہ پہ جائے گا، وہاں پہ ہر ایک کو پتا ہوگا کتنا پیسہ آیا، کہاں لگا ہے. جتنا اوپر ہوگا وہ سوال ریز کر رہے ہیں مندوخیل صاحب پہ، پھر صوبے کی کیا حیثیت ہے، صوبائی حکومت کی کیا حیثیت ہے؟ صوبائی حکومت جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا کام ہے لا بناؤ، ان کا کام ہے اوور سائٹ رکھو، ان کا کام ہے ان کمیٹیوں میں بلا کے ان سے پوچھو. ان کا کام نالی بنانا نہیں ہے، ان کا کام سڑکیں بنانا نہیں ہے، یہ لوکل باڈیز کا کام ہے. ہم لوگ اسی لیے تو آتے ہیں. تو آپ کی پارٹی پی ٹی آئی جب یہ امینڈمنٹ آتی ہے تو ان پرنسپل آپ سپورٹ کریں گے اس امینڈمنٹ؟ میرے لحاظ سے ہر ایک کو کرنا چاہیے. اچھا، میرے لحاظ سے ہر ایک کو کرنا چاہیے. یہ تو آپ کی بات سے ایم کیو ایم اور نون لیگ کو بڑا خوش ہونا چاہیے. نہیں دیکھیے، بات ان کی نہیں ہے، بات پرنسپل کی ہے. ٹھیک ہے، یہ پرنسپلی یہ صحیح بات ہے. رانا صاحب، پیپلز پارٹی کو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے سب سے بڑے اتحادی پیپلز پارٹی ہے. آپ نے آئینی ترمیم کے حوالے سے آپ کی پارٹی نے ایک معاہدہ کر لیا اور بقول قادر خان مندوخیل صاحب پیپلز پارٹی کو اعتماد میں ہی نہیں لیا گیا. یہ کیسے اتحادی ہیں پھر آپ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این کی آپس میں بات چیت ہے کہ ہم اس موقف کو سپورٹ، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب تک پیپلز پارٹی اس میں شامل نہیں ہوتی تو آئینی طور پہ 2/3 میجورٹی جو ہے وہ نہیں ہوگی اور آپ امینڈمنٹ نہیں کر پائیں گے. تو ڈیفینیٹلی جب آپ یہ کوئی چینج کرنے جائیں گے تو پیپلز پارٹی کی اس میں شمولیت ضروری ہے. لیکن دیکھیں، بات ہم جس موقف پہ ان کے ساتھ اکٹھے ہوئے اور یہ جو 18ویں ترمیم تھی، یہ اسی بیسس پہ تھی کہ صوبوں کو جو ہے پاورز ڈیوالو ہونی چاہیے، اور جو شیئر جو ہے جو ایف بی آر کا جو 57.5% صوبوں کو جاتا ہے، وہ ہمارا ایک پاپولیشن کے لحاظ سے اور اس میکینکس کے ساتھ ڈیوائیڈ ہوتا ہے چاروں صوبوں میں کہ ہر بندے کو ایک ایکول حصہ ملے آبادی کے حساب سے. لیکن اب جہاں تک بات آتی ہے لوکل گورنمنٹ کو، وہ آگے اس طریقے سے ڈیوالو نہیں ہوتا. دیکھیں، اب ایک اگر ضلع ہے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے، تو وہ اس کو آپ کوئی فنڈ ہی نہ دیں تو ان کو اس کا مطلب جو شیئر ایکولی ڈسٹریبیوٹ آگے تک بھی ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوتا. رانا صاحب، اس وقت تو جو میں گزارش کر رہا ہوں وہ پولیٹیکل ول کی ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ ایم کیو ایم اور نون لیگ کا جو ارینجمنٹ ہے یہ پیپلز پارٹی کے سامنے رکھا جائے گا. نہیں، بالکل رکھا جائے گا نا، ورنہ تو یہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. ہم تو آپس میں ایگری کر رہے ہیں کہ ہم اس موقف کو سپورٹ کریں گے اور مل کے اس کو آگے فردر ایڈوکیٹ کریں گے. وہ تبھی ہوگا نا جب باقی لوگ اس میں شامل ہوں گے. لیکن جو روح اس کی ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ کو آبادی کے لحاظ سے اس کا شیئر آگے فردر مل جائے. تو یہ تو 18ویں ترمیم کو اور جو این ایف سی ایوارڈز ہیں
اس کو آپ مکمل کرنے جا رہے ہیں اس کانسیپٹ کے ساتھ. اور یہ جو امپریشن ہے جس کا اظہار سینیٹر ڈاکٹر صاحب بھی کر رہے ہیں کہ بس یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کا بہانہ ہے, فیس سیونگ کا ورڈ وہ یوز کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم اس پہ سیریس ہوئے تو ہم اس امینڈمنٹ کو لے کے آئیں گے, اور اگر پی ٹی آئی کا موقف جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے دیا وہ اس پہ سٹینڈ کرتے ہیں اور وہ واقعی پرنسپلی سمجھتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ مل جائیں گے, تو پھر یہ ممکن ہوگا کہ آپ اس کو آگے بڑھا سکیں. تو دیکھیں اصولی طور پہ تو اسی طرح چلنا چاہیے نا. ہم تو پیپلز پارٹی کو بھی کہیں گے اس میں شامل ہو, اور وہ کیونکہ ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں تو ہمارا پہلا حق بنتا ہے کہ اگر اس کو آگے موو کرنا ہے تو ہم ان کو کنونس کریں. تو یہ اس ملکی لیول کی جو امینڈمنٹس ہیں, آپ رانا صاحب کنونس کرنے کی بات کر رہے ہیں, میں آپ سے شروع کر دوں گا. مجھے بریک لینا ہے ناظرین, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, اتحادی پیپلز پارٹی ہے, آج کوششیں ہوتی رہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو منانے کی, تو کیا نون لیگ جو حکومت میں آ رہی ہے, میاں شہباز شریف اتوار کے روز وزیر اعظم منتخب ہونے جا رہے ہیں, کیا وہ اپنے پرانے اتحادیوں کو منا لیں گے؟ کبھی محمود خان اچکزئی صاحب بھی ان کے اتحادی تھے, کبھی اختر مینگل صاحب بھی ان کے اتحادی تھے, کبھی اے این پی بھی ان کی اتحادی تھی, سب اب ڈسٹنس لے چکے ہیں مسلم لیگ نون سے. میں ضرور رانا صاحب سے یہ سوال پوچھوں گا, لیکن ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ملک کی تازہ ترین سیاسی صورتحال کے حوالے سے. رانا صاحب, یقیناً ایک بڑا چیلنج ہے, اور جس دن میاں شہباز شریف کو نامزد کیا گیا تھا وزیر اعظم, اسی دن یہ بات ہوئی تھی کہ یہ مائنارٹی گورنمنٹ ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی نے کہا تھا ہم وزارتوں میں نہیں بیٹھیں گے. مولانا فضل الرحمان اگر آپ سے روٹھ جائیں, وہ ساتھ نہ بیٹھیں, تو پھر اور کون اتحادی ساتھ بیٹھے گا آپ کے؟ نہیں دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کولیشن آگے نہیں بڑھ پائے گی اگر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے. تو اگر پیپلز پارٹی ہٹ جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی مشکل ہو جائے گا گورنمنٹ کو چلانا, بلکہ گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں چل سکے گی اور یہ کولیشن ٹوٹ جائے گا. تو ڈیفینیٹلی اس کولیشن کو چلنے کے لیے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا ایگریمنٹ ہونا بڑا لازمی ہے. دیکھیں ایم کیو ایم کا تو شیئر جو ہے وہ تھوڑا ہے, تو پی ایم ایل این, ایم کیو ایم یا جے یو آئی ایف مل کے تو حکومت نہیں بنا سکتی. تو یہ حکومت اسی اعتماد پہ بنی ہے کہ یہ دونوں بڑی جماعتیں مل کے چلیں گی, چاہے اور ایک دوسرے کو ملکی ایجنڈے کے اوپر سپورٹ کریں گی, جو ملک کے لیے اہم فیصلے ہیں اس کے لیے سپورٹ کریں گی. پھر مولانا فضل الرحمان کو خود میاں نواز شریف صاحب آج منانے کے لیے گئے, یہ تو بذات خود ایک بڑا پھر سوال ہے. اگر چھوٹی پارٹیاں اتنا میٹر نہیں کر رہی, جن کے چاہے 17 ممبرز ہوں یا 6 ممبر ہوں یا 3 ممبر ہوں یا 2 ممبر ہوں یا ایک ممبر ہو, تو میاں صاحب تو مولانا فضل الرحمان کو منانے کے لیے گئے تھے. ہاں نہیں, بالکل منانے کے لیے گئے تھے. تو ہمارا دیکھیں, ہم چاہتے ہیں کہ ملک آگے بڑھے اور یہ جو پولرائزیشن ہے یہ ختم ہو, یہ لڑائی جھگڑا ختم ہو اور ملک آگے بڑھے. اپنے اتنے بڑے بڑے اہم فیصلے آگے ہونے ہیں, اگر اسی طریقے سے پولرائزیشن کا ماحول رہا تو اس کا نقصان عام آدمی کو ہوگا. تو یہ کوشش تو ماحول کو ٹھنڈا کرنے کی ہے, اور میں تو سمجھتا ہوں بڑی خوشائن کوشش ہے. میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کاؤنسل میں بھی اگر آپ انڈیویجولز کی رائے پوچھیں گے تو وہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ ہمیں اس تلخ ماحول کو ختم کر کے آگے کل بھی ہمیں اسمبلی میں یہ شاید خواہش نظر آئی تھی, اور آج بھی جب اجلاس شروع ہوا تو عمر ایوب خان بھی کھڑے ہو گئے, گور خان بھی کھڑے ہو گئے, اسد قیصر بھی کھڑے ہو گئے, پیچھے بھی سارے کھڑے ہو گئے, اور نثار جٹ اور رانا تنویر حسین صاحب کی تو لڑائی ہوتے ہوتے بچی. آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر صاحب, میں مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے ان سے پوچھ رہا تھا, آپ کی پارٹی بھی ان کے پاس گئی تھی, آپ کے اکابرین اسد قیصر صاحب اور دیگر گئے تھے, تو اب مولانا فضل الرحمان کے لیے ٹیسٹنگ ٹائم ہے, آپ کے ساتھ بیٹھیں یا نون لیگ کے ساتھ بیٹھیں؟ دیکھیں, فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ایک ایجنڈا ہے, فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز اکارڈنگ ٹو فارم 45. اب اس میں وہ جیتے, ہم جیتے, نون جیتی ہے, پیپلز پارٹی جیتی ہے, ڈزنٹ میٹر. الیکشنز کا رزلٹ فارم 45 کے تحت ہو, 47 کے تحت نہ ہو.
اچھا ویسے ایک جو جنرل پرسیپشن آئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جو سیاسی قوت ہے وہ آپ کے صوبے میں ہے، خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان میں. خیبر پختونخوا میں تو ساری سیٹیں آپ لے گئے، ٹوٹل 3 MNA باقی، ایک سردار یوسف صاحب جیتے، ایک نور عالم خان جیتے، ایک پیپلز پارٹی کے فتح اللہ خان میاں خیل جیتے، اور ایک امیر مقام والی سیٹ. ان میں سے بھی 2 جو ہے ہمارے لحاظ سے غلط جیتے ہیں. کون تھی؟ امیر مقام نہیں جیتا. اور کون تھی غلط؟ اور نور عالم خان نہیں جیتا. یہ دونوں نہیں جیتا. اچھا بینیفیشری آپ ہیں تو ٹرانسپیرنسی بھی آپ مانگ رہے ہیں اس ہم اسی لیے تو مانگ رہے ہیں. دیکھیے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم بینیفیشری ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جیسے کرکٹ میں کیا کہہ سکتے ہیں ان بائسڈ امپائر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کسی ایک ٹیم کے ساتھ نہ ہو جو پہلے ہوتا تھا. تو ان بائسڈ امپائر تھے تو شہزادہ گستاصف خان والی سیٹ مل گئی، میاں صاحب ہار گئے. میاں صاحب 130 سے بھی آ رہے ہوئے ہیں. یہ سارے مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہوئے ہیں. انہوں نے حلف لیا ہے کہ میں حلف لیتا ہوں کہ میں چوری کے مینڈیٹ کے ساتھ نیشنل اسمبلی آج اسپیکر صاحب سے رولنگ مانگی گئی. اسپیکر صاحب نے درست کہا کہ یہ چیئر تو الیکشن کمیشن کا کردار ادا نہیں کر سکتی، یہ چیئر فارم 45 یا 47 کا فیصلہ نہیں کر سکتی. اب تو آگے بڑھنا ہے. جاوید لطیف، شاہد خاقان عباسی، ان کے وہ کہ ٹھیک ہے. اس کے علاوہ نثار چیمہ صاحب کہتے ہیں کہ دھاندلی کی سیٹ سے ہارنا بہتر ہے. کسی کی اپینین کو اب میں کیا میں کسی کی اپینین کے بارے میں کیا کہوں. جاوید لطیف صاحب نے کہا ہے کہ یہ ہم نہیں جیتے اور ہم سے یہ حکومت زوری سے کروا رہے ہیں. خاقان عباسی صاحب نے کیا کہا ہے؟ یہی کہا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکر نے کیا کہا ہے؟ یہی کہا ہے. محمود خان اچکزئی نے کیا کہا ہے؟ یہی کہا ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے. یہ چوری کا مینڈیٹ ہے. ہم کو الیکشن کمیشن میں بیٹھے ہیں، رانا احسان افضل صاحب الیکشن کمیشن میں بیٹھے ہیں، قادر خان مندو خیر صاحب الیکشن کمیشن میں بیٹھے ہیں. ان میں سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ وہ جیتے ہیں یا ہارے ہیں. ہر ایک کے پاس ان کا جینوئن فارم 45 ہے، ہر ایک کے پاس. ان سب کو پتہ ہے. تو پھر مولانا جو بنیادی سوال تھا، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ پھر معاملہ آگے بڑھے گا، آپ ان کو اور آگے ساتھ لے کے چلیں گے یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ سب آؤ، فارم 45 لے کر آؤ. اسلام آباد کی 3 سیٹیں جو ہمارے علاوہ لوگ تھے، جیسے مصطفیٰ نواز کھوکر، وہ کہتے ہیں کہ میرے فارم 45 کے تحت بھی پی ٹی آئی جیتی ہے. مولانا صاحب کو لے کے چلیں گے. دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں ٹائم آ گیا ہے کہ الیکٹورل مینیپولیشن سے بات ختم ہونی چاہیے. ابھی فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں جس میں فارم 45 یہی ہمارا آئین کہتے ہیں اور پبلک ول بھی یہی ہے. قادر خان مندوخیل صاحب، میں ذرا یہ جو اتحادیوں والی بات ہے میں اسی پہ رہنا چاہ رہا ہوں. اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہم کسی بھی انتخاب میں حصہ نہیں لیں گے، ہم نہ صدر کے لیے ووٹ دیں گے نہ کسی اور معاملے پہ ووٹ دیں گے. نون لیگ آج ان کو منانے کی کوشش کرتی رہی. سابق صدر آصف زرداری صاحب بھی ان سے ملے ہیں، انہوں نے بھی بات کی ہے. تو مولانا صاحب کی پوزیشن آپ کو بڑی یونیک آن دیئر ایڈوانٹیج لگ رہی ہے یا آن دی ڈس ایڈوانٹیج آف ادرز لگ رہی ہے؟ نہیں، ایک تو میں مولانا صاحب اور ان کی پارٹی کا شکر گزار ہوں جو آج بلوچستان اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے لیے کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے کی ہے اور پیپلز پارٹی کے سرفراز بھٹی صاحب بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے. دوسری بات یہ کہ مولانا صاحب اور پی ٹی آئی کے محمد صاحب جو فرما رہے ہیں، جی مولانا صاحب نے جتنی بھی سیٹیں ہاری ہے وہ سارے کے سارے پختونخوا میں ہاری ہے. جی بلوچستان میں ان کو ماضی سے زیادہ جو سیٹیں ان کی نہیں بھی تھی وہ بھی جیت گئے. تو میں یہ سوال ذہن میں، سندھ میں تو ان کا کک نہیں تھا نہ پنجاب میں تھا، تو مولانا صاحب اور پی ٹی آئی جو تحریک چلا رہی ہے تو بینیفیشری تو پی ٹی آئی تھی، تو تحریک کس کے خلاف چلا رہی ہے؟ پہلے تو سوال یہ ہے. بہرحال یہ کہ مولانا صاحب اچھے آدمی ہیں، وہ مان لیں گے. آج میاں نواز شریف صاحب گئے اور پیپلز پارٹی کے خلاف اس نے کینڈیڈیٹ کھڑے نہیں کیا ہے، تو انشاءاللہ جو بھی اس کے خدشات ہیں اور خدشات نکلیں گے ان کی پی ٹی آئی کے خلاف، وہ وقت ثابت کرے گا، یہ یاد رکھیں. اپنا مندوخیل صاحب اس میں ایک اور بھی ہے. کراچی ایک دن بند کی تھی شارع فیصل ساری،
وہ مولانا فضل الرحمان کے لوگوں نے، ڈاکٹر سومرو صاحب نے بند کی تھی، تو احتجاج تو وہ سندھ میں بھی کر رہے ہیں، لیکن کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، مولانا صاحب نے کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا، تو یہ پھر پورے ملک میں اس کا اثر ہوگا اور یہی پیٹرن ادھر مرکز میں بھی آئے گا؟ دیکھیں، جو مولانا صاحب وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کراچی کے ایک شہرت ہے جس کو شارع فیصل کہتے ہیں، جیسے لاہور کا مال روڈ، تو وہ تو بند کرنا تو بڑا آسان ہے، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی پارٹی بھی بند کر سکتے ہیں، لیکن سوال یہ کہ وہ سندھ میں کیوں احتجاج کر رہا ہے؟ اگر وہ سمجھ رہے زیادتی ان کے ساتھ ہوئی ہے تو وہ تو پختونخوا میں بھی ہے، اور احتجاج سندھ میں تو ان کے ایک ایم پی ایک ایم این اے نہیں تھا، تو یہاں کس بات کا احتجاج؟ اور یہاں پیر پگاڑا صاحب کی پارٹی نے کہا بقول ان کے کہ 20 لاکھ لوگ جمع ہیں، تو یہ 20 لاکھ لوگوں سے نہیں پوچھا کہ تم لوگوں نے 8 فروری کو ووٹ پیپلز پارٹی کو کیوں دیا؟ بات یہ ہوتا نا، یہاں سندھ میں ایک عام محاورہ ہے کہ سر پیر پگاڑا کا ووٹ بے نظیر کا، ووٹ بھٹو کا، تو ووٹ تو انہوں نے بھٹو کو دیے، تو جو بھٹو کے دیے تو احتجاج کس بات کا؟ ویسے ایک بات ہے مندوخیل صاحب، وہ جو جام شورو حیدرآباد میں جلسہ جی ڈی اے نے کیا تھا، جلسہ بہت بڑا تھا، ووٹ چاہے انہوں نے ڈالا یا نہیں ڈالا۔ میں پراچا صاحب، میں آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ وہ جلسہ نہیں تھا، وہ ان کے پیر پگاڑا صاحب کی مریدین تھے، اور بقول ان کے کسی رہنما کے کہ وہ 20 لاکھ لوگ تھے۔ تو میں نے اس وقت بھی ایاز ملوجو صاحب میرے ساتھ ایک چینل پہ تھے، تو میں نے سوال کیے کہ آپ لوگوں نے اس جلسے میں یہ کیوں نہیں پوچھا لوگوں سے کہ بھائی 8 فروری کو ہمیں کیوں ووٹ نہیں دیا، پیپلز پارٹی کو کیوں دیا؟ اور آج بھی ہمارے سابق وزیر اطلاعات شرجیل میمن صاحب نے چیلنج کیا تھا پیر پگاڑا صاحب کو کہ آئیے ان کے حلقے سے وہ الیکشن لڑیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ قادر خان مندوخیل صاحب، آپ نے وقت دیا۔ جناب رانا احسان افضل صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب، آپ تشریف لے آئے۔ ناظرین، ہماری طرف سے اتنا کچھ، اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔